تو دوستوں اگر کسی گاڑی کا جنریٹر کام نہیں کر رہا تو سب سے پہلے آپ نے کون سی چیز چیک کرنی ہے؟ فار ایگزامپل دوستوں اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی آتی ہے، ٹویوٹا کی کیمری ہے یا پراڈو کوئی بھی گاڑی ہے، اور گاڑی کے میٹر میں بیٹری کی لائٹ آن ہے اور جنریٹر کام نہیں کر رہا اور آپ نے جنریٹر کو اوپن کیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے جس کی آپ نے چیکنگ کرنی ہے وہ ہے اس کے کاربن ہولڈر۔ دوستوں اس کی چیکنگ کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے، اس کی چیکنگ آپ کی آنکھوں سے ہی ہے۔ اس کو دیکھنے سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ کاربن ابھی باقی ہے یا نہیں۔ دوستوں اس کے جو یہ 2 پوائنٹ ہے نا دوستوں، اسے کاربن کہتے ہیں۔ دوستوں ابھی یہ کافی کاربن باقی ہیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ جب یہ روٹر گھومتا ہے تو یہ کاربن جو ہے ان پوائنٹ کے ساتھ جیسے ہی لگتے رہتے ہیں تو دوستوں یہ کم ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ ابھی یہ کافی کاربن باقی ہیں۔ فرض کریں دوستوں اگر یہ بالکل ایسے دونوں آ جاتے ہیں، یہ بالکل ایسے ختم ہو جاتے ہیں، یوز ہو جاتے ہیں، تو پھر دوستوں یہ کاربن ختم ہے، یعنی کہ دوستوں ایسے اوپر نہیں ہے، پھر دوستوں یہ کاربن ختم ہے۔ اگر دوستوں یہ اتنے اوپر ہے تو یہاں پر کاربن بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے، اور جو سیکنڈ چیز ہے آپ نے چیک کرنے کی جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے اس کا روٹر، ٹھیک ہے دوستوں۔ یعنی اگر کاربن ہولڈر ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کا روٹر چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بیٹری سے 2 وائر لینی ہے، ایک پوزیٹیو کی اور ایک نیگیٹیو کی۔ اس روٹر کے اوپر دوستوں آپ کو 2 پوائنٹ ملیں گے، جیسا کہ آپ دوستوں دیکھ سکتے ہیں اس روٹر کے اوپر آپ کو 2 پوائنٹ ملیں گے، ایک یہ پوائنٹ ہے اور ایک یہ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ نے بیٹری سے وائر لینی ہے، نیگیٹیو یا پوزیٹیو وائر میں سے کوئی ایک وائر آپ نے اس کے اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ لگانی ہے یا نیچے والے پوائنٹ کے ساتھ لگانی ہے۔ دونوں میں سے آپ کسی بھی پوائنٹ کے ساتھ لگا سکتے ہیں، چاہے آپ پوزیٹیو وائر لگا لیں یا نیگیٹیو وائر لگا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ چاہے آپ دوسرے پوائنٹ پر لگا لیں یا پہلے پوائنٹ پر لگا لیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ ایک وائر آپ نے اس کے اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ لگانی ہے اور دوسری وائر سے آپ نے اس کی سپارک چیک کرنی ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ دوسری وائر سے آپ نے اس کے دوسرے پوائنٹ سے سپارک چیک کرنی ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپارک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے دوستوں، یہ سپارک ہو رہی ہے۔ یہ تو ہو گئے اس کے 2 پوائنٹ چیک کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے دوستوں۔ یہاں پر آپ کا روٹر بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی باڈی شارٹ چیک کرنے کے لیے ایک وائر کو اوپر ہی لگے رہنے دیں، چاہے آپ اس پر لگا لیں یا اس پر لگا لیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو میں نے اس کے اوپر والے پوائنٹ پر لگایا ہے اور میں نے اب اس کی باڈی چیک کرنی ہے کہیں وہ شارٹ تو نہیں ہے۔ دوسری وائر کو آپ نے اس کے باڈی کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ آپ نے باڈی کے ساتھ اس کو ٹچ کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ اگر یہاں اس باڈی پر آپ کی وائر سپارک کرتی ہے تو پھر یہ روٹر باڈی کے ساتھ شارٹ ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے یہ اس پر ٹچ کر رہا ہوں لیکن شارٹ نہیں ہو رہی، سپارک نہیں ہو رہی۔ فرض کریں دوستوں اگر آپ اس روٹر کی باڈی شارٹ چیک کرتے ہیں تو آپ اس پر سپارک کرتے ہیں تو وہاں پر اس کی باڈی پر سپارک ہوتی ہے، تو پھر آپ کا یہ روٹر باڈی کے ساتھ شارٹ ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ یہ باڈی شارٹ چیک کرنے کا طریقہ ہے، اس کی سپارکنگ صرف ان 2 پوائنٹس کے اوپر ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس باڈی کے ساتھ شارٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی وائر یہاں پر کسی باڈی کے ساتھ، کسی بھی لوہے کی چیز کے ساتھ اگر آپ کی وائر سپارک کرتی ہے باڈی کے ساتھ تو یہاں پر آپ کی باڈی روٹر کے ساتھ شارٹ ہے۔ تو دوستوں فور ایگزامپل آپ ان 2 پوائنٹ کی چیکنگ کرتے ہیں روٹر کی، ٹھیک ہے دوستوں، اور یہاں ان پوائنٹ پر سپارک نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ دوستوں یہ آپ کے سامنے یہ سپارک ہو رہا ہے، یہ روٹر بالکل ٹھیک ہے۔ اگر فار ایگزامپل دوستوں آپ چیکنگ کرتے ہیں کسی آلٹرنیٹر کے روٹر کی تو یہاں پر سپارکنگ نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کا یہ روٹر خراب ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ اور اگر یہ پوائنٹ باڈی کے ساتھ شارٹ ہے تو پھر بھی یہ آپ کا روٹر خراب ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے اس روٹر کو چیک کرنے کا۔ امید ہے کہ آپ کو کاربن کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہے اور اس کے روٹر کی چیکنگ کس طرح سے کرنی ہے۔ دونوں چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے کہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو دوستوں اگر ابھی بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ لگے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کے کمنٹس دیکھ کے آپ کو رپلائی کر دوں گا۔ تو دوستوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور میرے اس چینل کی انفارمیشن کو اپنے دوستوں سے اور جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں ان لوگوں سے
اس چینل کی انفارمیشن لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس انفارمیشن سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. اور دوستو بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے. تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو.